بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو قومیں دوسروں کے بھروسے پر، دوسروں کے سہارے پر ترقی کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ بجائے ترقی کے زوال کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے گو کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن طور طریقے پر، اس کے برتاؤ پر بھی، رویے پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ووٹ دینے سے انسان اپنی تقدیر بدل دے گا؟ نہیں، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمارا طور طریقہ، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں؟ بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی قوتوں کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے، گورنمنٹ سے انسان جو ہے اپنے عمل کی قوتوں کو مکمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسے تکمیل کرنی پڑے گی۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے، یعنی کہ رکاوٹ والا ہے، یعنی کہ انکار والا ہے، اور وہ فرض جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ دیکھیں نا، گورنمنٹ کا کیا ہے؟ فرض، مال، جان، حفاظت گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہے۔ جب قانون کا عمل درآمد دانشمندی سے ہوتا ہے، دانشمندی سے، عقل مندی سے ہوتا ہے، تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بہتر حظ اٹھا سکتا ہے۔ کہتا ہے جب قانون کا عمل عقل مندی سے کیا جائے تو آدمی اپنی ذہنی محنت اور جسمانی محنت کا بھی ثمر کہتے ہیں پھل اس کا لطف اٹھا سکتا ہے، حظ لطف اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو خواہشار اور شوابخوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ دیکھیں نا، انسان کو کہتا ہے کہ کوئی قانون کیسے ہی اچھا نہ ہو، لیکن وہ سست آدمی کو محنتی کیسے بنائے گا؟ یہ تو اس کو خود سوچنا پڑے گا کہ اس نے سستی اور کائلی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ سستی اور کائلی سے انسان ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو اسراف کرنے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، اس کو سوچ سمجھ کے طریقے کے ساتھ خرچ کرنے کا، یا شراب پینے والے کو کیسے توبہ کرنے پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ گویا کہ انسانوں کو خود کوشش کرنی پڑے گی، بلکہ یہ باتیں محنت، کفایتشاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، کہتا ہے کہ ہم کیسے ان برائیوں سے، ان خرافات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے محنت کرنے سے، پھر کفایتشاری سے اور نفس کشی سے۔ نفس کشی، خواہشات کو روکنا، یہ کام جب ہم کر لیں گے تو ہم قومی ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ انسان کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، نہ کہ وہ گورنمنٹ میں عہدہ حاصل کر کے نہ تو وہ قومی ترقی پا سکتا ہے، قومی عزت پا سکتا ہے، اور نہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کر سکتا ہے۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا سایہ ہوتی ہے۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی گورنمنٹ بھی ہوگی۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی، یعنی تہذیب و رہن سہن کا طریقہ، شائستگی تمیز میں آگے بڑھی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے۔ اگر رعایا اچھی ہوگی تو گورنمنٹ بھی اچھی ہوگی، رعایا اس کو کھینچ لائے گی اچھے کاموں پر۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے
وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ اگر رعایا اچھی ہو اور گورنمنٹ پیچھے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر رعایا اچھی ہو تو پھر گورنمنٹ بھی کیا ہوتی ہے، ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو کھینچ لاتی ہے کہ ہماری رعایا، ہماری قوم تو اتنی اچھی ہے اور ہماری گورنمنٹ کیا ہے، بہت پیچھے ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے مطابق اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اعمالکم، جیسا تمہارا چال چلن ہوگا ویسے ہی تم پر حکمران بھی مسلط کیے جائیں گے۔ یہ تو نیچر کا قاعدہ ہے، نیچر قدرت کا، کہ جیسی قوم ہوگی ویسی گورنمنٹ بھی ہوگی، جیسا قوم کا طور طریقہ ہوگا اسی کے موافق، اسی کے مطابق کیا ہوگی، گورنمنٹ بھی ہوگی۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال پانی کی جگہ، جس طرح پانی پنسال اس پانی کی جگہ کو کہتے ہیں، وہ خود اپنی جگہ میں آتا ہے، اس کو آنا چاہیے بھی، آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا ہوگا، مثال اس نے کہہ دی کہ جس طرح پانی اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کو اپنی جگہ پہ آنا ہوتا ہے، اسی طرح ایک اچھی رعایا ہوگی، عوام ہوگی تو اس کی گورنمنٹ بھی عمدہ ہوگی، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ جاہل حکومت ہوگی، حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت، یعنی کہ وقار عزت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن طور طریقے، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، موقوف ہے، دار و مدار ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب رہنے سہنے کا طریقہ در حقیقت میں کیا ہے، مردوں، عورتوں اور بچوں کی ترقی ہے، کہ گویا قوم اگر اچھی ہوگی تو آنے والی نسلیں بھی ان کی کیا ہوں گی، اچھی ہوں گی اور ترقی کریں گی، جن سے قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت کا، یعنی کہ شخص محنت کرے گا تو ترقی ہوگی۔ شخصی عزت کا، اس کا چال چلن کیسا ہوگا، وہ ایماندار ہوگا، وہ خود غرض نہیں ہوگا۔ شخصی عزت کا، لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شخصی ایمانداری کا، کیا وہ بے ایمان تو نہیں، ایماندار ہے۔ شخصی ہمدردی کا، یہ ساری چیزیں دیکھیں کتنی ہیں، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی جو ہے وہ قوموں کی ترقی کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے، قومی زوال مجموعہ کس چیز کا ہے، شخصی سستی کا، قائلی کا، شخصی بے عزتی کا، شخصی بے ایمانی کا، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ایمانداری کے ساتھ ہمدرد بننا ہوگا، تب جا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جی، پستی اور زوال ہمارا مقدر بن جائے گا۔ ناتہذیبی اور بدچلنی برے طور طریقے، ناتہذیبی رہن سہن کا برا طریقہ، ناتہذیبی اور بدچلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ یہ قوم جو برے طور طریقوں کو اپنایا ہوا ہے وہ دراصل کیا ہے جی، ہماری آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، حاصل ہے۔ اگر ہم آوارہ زندگی کو ترک کر کے سیدھے راستے پر چل کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں تو پھر ہم بدچلنی اور ناتہذیبی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ ہاں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری حالت دوسری قومیں آ کر بدل دیں، دوسرے لوگ آ کر بدل دیں، دوسروں کے سہارے پہ ہم جینا شروع کریں، تو آپ یقین مانیں کہ ہم
کبھی بھی اپنی حالت کو نہیں بدل سکتے، اور ہم جن برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ برائیاں ایک نئی صورت میں ہمارے سامنے اس سے بھی زیادہ زور و شور سے کیا ہو جائیں گی، ہمارے سامنے آ جائیں گی اور ہمیں نئی مصیبتوں میں ڈال دیں گی۔ عزیز طلبہ، ہم نے اپنی مدد آپ پڑھا، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس سے قومیں ترقی کی طرف جا سکتی ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا مگر جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں اگر اپنی مدد آپ کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ ظفر علی خان نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو دیکھیں ہم اپنی حالت کو نہیں بدل سکتے جب تک ہم خود بھی خدا ہماری حالت کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا جب تک ہم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور سر سید کے خیال میں وہ قوم ذلیل اور بے عزت ہے جو دوسروں پر انحصار کرتی ہے اور وہ عزت نہیں پا سکتی۔ غیرت اور عزت سے محرومی اسی وجہ سے ہے کہ وہ دوسروں پر انحصار کرتی ہے، چاہے وہ جتنی عمدہ قوم کیوں نہ ہو، اسے خود محنت کرنی پڑے گی، حرکت کرنے اور سستی اور کائلی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر نیچر کا قاعدہ بھی بتایا کہ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کو ہوگا، یقیناً اسی کے مطابق اس کے قوانین اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ بھی ہوگی۔ اگر ہم دوسروں سے مدد مانگیں گے، دوسروں کے سہارے جینا شروع کریں گے اور برائیوں کو دوسروں کے اس پر چھوڑ دیں گے، دوسروں پہ انحصار کریں گے، تو پھر بھی ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور پھر بتایا کہ قومی ترقی جو ہے وہ مجموعہ ہے شخصی محنت کا، شخصی عزت کا، شخصی ایمانداری کا، شخصی ہمدردی کا، اور اگر ہم ترقی نہ کریں، تنزلی کی طرف جائیں، تو قومی تنزلی کا مجموعہ ہے شخصی سستی کا، شخصی بے عزتی کا، شخصی بے ایمانی کا، شخصی خود غرضی کا، اور بیرونی کوششوں سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم بیرونی کوششوں سے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ پریشانیاں، وہ برائیاں، وہ مصیبتیں، وہ نئے سرے سے زور و شور سے کسی اور شکل میں ہمارے درمیان آ جائیں گی۔ آپ نے آج کا سبق پڑھا، آپ سب نے اس سبق میں سے 20 MCQs بنا کر مجھے بھیجنی ہیں اور الفاظ معنی لکھ کر مجھے بھیجنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔